آج جو تعظیم کو شرک یا حرام کہتے ہیں، ان لوگوں کو شاید یہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور اگر پڑھا ہے تو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، یا ویسے موریں لگ گئی ہیں کہ ان کو حق نظر آتا نہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا، مگر ذہن میں رہے کہ کوئی ہم میں سے خود نہ چاہے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں، خود نہ چاہے۔ اگر وہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، یہ جس کو آج کل پروٹوکول بنا دیا گیا ہے کہ کوئی نہ کرے تو اس کی کال ہو جاتی ہے، کیوں بھائی تم نے یہ نہیں کیا؟ تو اگر وہ خود چاہتا ہے اور یہ کرواتا ہے، ایک ہوتا ہے نظام تربیت کے لیے، فوجیوں کو، سپاہیوں کو، عملے کو سکھایا جاتا ہے تربیت کے لیے، لیکن کوئی خود چاہے کہ ایسا کیا جائے، یہ درست نہیں۔ اللہ کے حبیب کی بڑی شان ہے، ان کی جو تعظیم نہیں کرتا وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ اور میرا فتویٰ سن لو، جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے لیا۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیمی تھا، تو جس نے نہیں کیا وہ کیا بنا؟ شیطان، حد سے بڑھنے والا، سرکشی کرنے والا، شطنن سے بنا ہے نا، تو وہ اس نے تجاوز کیا، کہنا نہیں مانا۔ قرآن نے بتا دیا جو تعظیم نہیں کرتا وہ کون ہے؟ اب ایک بات ذرا سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو۔ فرشتے آپ لوگ جس طرح بھی بولتے ہیں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، سجدہ کرو۔ کیا اللہ نے یہ فرمایا میں کرتا ہوں تم بھی کرو؟ اونچی نہیں۔ جس نے وہ تعظیم نہیں کی وہ مردود ہو گیا، ٹھکرا دیا گیا، راندائے درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم فرمایا تو کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ وہ جو کام تعظیم کا آدم علیہ السلام کے لیے تھا اس میں اللہ شامل نہیں تھا، جس نے نہیں کیا وہ مردود۔ یہ تو وہ عمل ہے جس میں اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں، تو جو میرے نبی پر درود نہ بھیجے وہ شیطان سے بڑھ کر وہ برا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جس نے تعظیم آدم نہیں کی مردود ہوا، جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَآمَنْتُمْ، ذکر ہے ایمان کا، بے رسولی، رسولوں پر ایمان لانے کا حکم۔ اس کے بعد کیا؟ وَعَزَّرْتُمْ، اللہ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ اونچی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا حکم ہے نبی کی تعظیم و توقیر۔ تسبیح کا ذکر بعد میں،
پہلا کام تعظیم. پتہ چل گیا نماز روزہ عبادت اس کی مقبول ہے جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے. جو لوگ تعظیم سے روکتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. اور سنیو مبارک ہو، تمہارے دل سے متقی ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اللہ تقوی اس کا جو مرکز ہے نا، مرکز سینٹر، وہ دل ہے. کیا ہے؟ دل ہے. اگر دل میں تقوی نہیں ہوگا تو پھر باقی بدن سارا جو دل کے ماتحت ہے، کیونکہ انسانی جسم میں دل بادشاہ ہے، باقی سارا جسم اس کے ماتحت، اس کے رعایا کی طرح. آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم دل کے ماتحت. دل چاہے گا تو آنکھ دیکھے گی، وہ ناک بند کر لیں گے، میں نہیں دیکھ رہا، میرا جی نہیں چاہ رہا. ہوتا ہے نا یہ. تو دل کے ماتحت ہے. تو جب دل میں تقوی ہوگا تو پھر پورے بدن سے اس کا اظہار بھی ہوگا. یہ جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں آپ، یہ جو آپ کے اندر ایک خاص کیفیت آ جاتی ہے ادب کی، یہ دل کی وجہ سے ہے. کچھ ہوتے ہیں دکھانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل سے کرتے ہیں. دونوں کی حالت ایک کھڑا ہوا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ نبی کے ادب کے لیے کھڑا ہے، ولی کے ادب کے لیے کھڑا ہے، بظاہر دیکھنے میں کھڑا ہے، مگر وہ اوہو یار کھڑے ہونا پڑتا ہے. پھر کھڑے ہونا پڑے گا. جب اس کا دل ہی نہیں ہے تو اس کو کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ. اور ایک جیسے کرنٹ لگ جائے، اگر وہ بیٹھا رہ جائے، اس سے برداشت نہ ہو، وہ دل سے کھڑا ہو رہا ہے، تو دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نشانوں، اللہ کی نشانیوں اور اللہ والوں کے نسبت رکھنے والے تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہ دل کے تقوی سے ہے، یعنی یہ دل سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. تو تعظیم کے حوالے سے اتنی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کی. ایک ہوتا ہے عمر سے بڑا ہو رشتے میں یا ویسے. کچھ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ رشتے میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ عہدے میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ درجے میں بڑے ہوتے ہیں. شیخ سعدی نے لکھا تھا نا، بزرگی با عقلست نہ بسال. کسی کا بڑا ہونا یہ عقل سے ہے، عمر سے گنتی. مثلا یہ کہ کوئی 10 سال کا ہے مگر اس کو اللہ نے علم، فہم، شان دی ہے، اور دوسرا اس کے سامنے 70 سال کا ہے، تو وہ 70 سال والا عمر میں بڑا ہے، مگر اس 10 سال والے میں اگر اللہ نے علم اور مرتبت رکھی ہے تو اس کو بھی بڑا اگر کہہ رہے ہیں. جس طرح جوانوں کو آپ پیر کہہ دیتے ہیں، کوئی جوان ہے مگر پیر کہتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، تو پیر کے معنی تو بوڑھے کے ہیں فارسی میں، لیکن چونکہ بوڑھوں کی طرح ان کی تعظیم کی جاتی ہے اس لیے ان کو پیر کہہ دیتے ہیں، بڑا کہتے ہیں. تو
تعظیم کے مختلف انداز ہیں. جس تعظیم کو منع نہیں کیا گیا، دھیان سے سن لیں، جس تعظیم کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، اس سے کوئی روک سکتا نہیں. یہ لوگ جو نبی کے لیے ہم سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر تو یہ منع کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قومی ترانے کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستانی جھنڈا لہرایا جائے تو یہ شاید اس لیے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے، اللہ جانے. وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں، آج کے یہ لوگ میم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی پولیس والا آفیسر آ جائے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کے لیے منع کرتے ہیں تو دیکھ لو ان کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے. تو مومن وہی ہے جو نبی کی تعظیم دل و جان سے کرتا ہے. قرآن کریم کی تعظیم، بیت اللہ کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، میں نے اس کی کچھ تفصیل آپ کو سنائی تھی. تعظیم کے حوالے سے اتنی بات آئی. تعظیم سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، ہمارا کام تعظیم کرنا ہے. ہم شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم ہر اس چیز کی تعظیم اسی انداز میں کرتے ہیں جو جائز ہے. غلط تعظیم سے ہم نے کبھی اپنا واسطہ رکھا نہیں. بس یہ یاد کر لیں. بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کم عمری میں ان کو ابھی سے سکھائیں گے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح لینا ہے، بزرگوں کو کس طرح پکارنا ہے، یہ چھوٹی عمر میں سکھانا چاہیے. لوگ توجہ نہیں دیتے، پھر بچوں کو غلط عادت پڑ جاتی ہے. ہم اسلامی آداب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ماں باپ کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، پشت بیک نہیں کرنی چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے. ہاں اگر آگے راستہ بنانا ہے اور ان کے لیے کوئی اور کرنا انتظام وہ اور بات ہے، ویسے ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان کو بیک پشت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ان کی تعظیم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اور اس کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ تو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کا، اسلامی کتابوں کا، مصلح کا یہ فرق سمجھایا جاتا ہے. قرآن کریم پر غلاف اسی لیے کہ وہ اس کو عام کتاب نہ سمجھیں، رکھ دیتے ہیں دوسری کتاب کہیں بھی تو اس کے لیے غلاف اسی لیے چڑھا دیا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے. اسی طرح اللہ والوں کی قبروں پر بھی غلاف تاکہ وہ اس کو عام قبر نہ سمجھیں. ایک تو پہچان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کو یہ سکھانا ہے، سکھایا جائے گا. جو لوگ پرواہ نہیں کرتے وہ غلطی پر ہے. تعظیم کے حوالے سے مجھے اور آپ کو سب کو جو اصل باتیں ہیں وہ خود یاد کرنی ہے، اپنی اولاد کو سکھانی ہے. یہ ادب ہے، تعظیم ہے جو بڑے رتبے دیتا ہے. واقعات بہت سے ہیں ذہن میں، لیکن میں آگے بیان کرتا ہوں.